کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. کرسچنس باندھتے ہیں نا گلے میں کراس, ہے نا. غیر مسلم بھی دھاگے باندھتے, ہے نا. یہاں ایسا باندھتے کچھ لوگ گلے میں, کچھ لوگ یہاں وہاں وہ بھی باندھتے. مسلمان بھی باندھ رہا. ڈفرینس کیا ہے؟ توکل کہاں سے ہٹا؟ وہاں سے ہٹ کے کہاں آ گیا؟ تعویذ, گنڈے, دھاگے پہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ, جو جس چیز کو باندھے گا تو اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا, سونپ دیا جائے گا, اسی پہ جا, اسی پہ توکل کر, ہمارے پاس مت آنا. آپ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ ہم کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں, یعنی اللہ اسے اس لٹکائی ہوئی چیز کی طرف سونپ دیتا ہے. پس جو شخص اللہ سے تعلق رکھے گا, اس کی پناہ ڈھونڈے گا اور اپنا معاملہ اس کی طرف سونپ دے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. وہ ہر بعید کو اس سے قریب کر دے گا اور ہر دشوار کو اس کے لیے آسان کر دے گا. اور جو شخص اللہ کے علاوہ مخلوق, تعویذ, گنڈا اور اس قسم کی دوسری چیزوں کے اوپر جیسے قبروں سے تعلق رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کی طرف سونپ دے گا جو اس کے کچھ کام نہ آ سکے گی. ٹھیک ہے. نہ نفع نہ نقصان کا مالک ہوگا. اس طرح اس کا عقیدہ بھی بگڑے گا اور اس کے رب سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا, کٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ اس کو رسوا کر دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے نقصان ہیں؟ سب سے پہلا, اللہ کی ذات سے تعلق ہٹ جائے گا. ایسی چیز پہ آ جائے گا جو نفع نقصان کی مالک نہیں ہے, جو خود مخلوق ہے, جو خود مخلوق ہے, اور جو عمل شریعت کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے انسان شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا. سمجھ آئی بات؟ بڑے بڑے نقصانات ہوں گے. عقیدہ بگڑ جائے گا, اللہ کی ذات کے توکل ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. عقیدے اور عمل کا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کہہ گئے ہیں کہ اسلام میں ایسا عمل جائز نہیں ہے. تو ایک شکل حرام ہے اور دوسری شکل کے اندر اختلاف ہے, لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے. صحیح قول کے مطابق وہ بھی جائز نہیں ہے. تو معلوم پڑا کہ تعویذ باندھنے کی کوئی شکل جائز نہیں ہے, کوئی شکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, کہتے ہیں یہ شرکیہ تعویذ گنڈے ہیں اور وہ انواع جن کا باندھنا اسلام نے باطل ٹھہرایا ہے. اب یہ دوسری چیز ہے, آگے انشاءاللہ اس کو پڑھتے, پہلے اس کو کمپلیٹ کر لے اس کے بعد. اب دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. اس میں کتنی باتیں ہیں؟ دو. ایک, تعویذ باندھنے والا شرک اکبر میں جائے گا, شرک اکبر میں مبتلا ہوگا, اسلام سے نکل جائے گا. اور دوسرا, تعویذ باندھنے والا شرک اکبر میں نہیں داخل ہوگا, باقی رہے گا. کب دونوں باتیں کب ہوگی؟ جلدی جلدی بتا دو. یعنی جس کا مطلق تعویذ ہی کے اوپر عقیدہ ہے, جو کہے کہ یہ تعویذ باندھنے کے بعد آپ کوئی ذات مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی, یہ تعویذ ہی سب کچھ کر لے گا, اللہ کی ذات سے اس کا مکمل عقیدہ ہٹا ہوا ہے, تو ایسا شخص شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا ہے. سمجھے؟ شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا. کیوں؟ اللہ کی ذات سے عقیدہ ہٹ گیا. سمجھ آئی بات؟ لیکن ایک شخص ہے, ایمان والا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, کلمے کی گواہی دیتا ہے, سب کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, لیکن تعویذ باندھ لیا ہے اس عقیدے سے کہ یہ باندھا ہو شفا اللہ دے گا, یہ باندھا ہو شفا اللہ دے گا, یا یہ ذریعہ ہے اللہ کی شفا کو حاصل کرنے, یہ ذریعہ ہے اللہ کی شفا کو حاصل کرنے. یہ صحیح جملہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے اللہ کی شفا کو
حاصل کرنے کا، اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنے کا، تو ایسی شکل میں وہ اصل مددگار کس کو مان رہا ہے؟ اللہ کو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ شرک تو ہوا لیکن شرک اصغر ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ لیکن اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز کہ یہاں پہ چونکہ اس سے مدد نہیں مانگ رہا ہے، اس کو باندھ رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ اس کو باندھوں گا تو اللہ شفا دے گا. جیسے دوا کھاتا ہے بندہ، تو دوا کھانا تو ثابت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں کی اجازت دی ہے ہم کو، ہے نا. تو جو چیز جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، تو دوا کھا رہا ہے انسان، اب دوا ہی کے اوپر یقین کرتا ہے کہ دوا کھا لیا اب تو شفا ملنی ہے. ایسا ہے نہیں. کبھی کبھی دوا کھانے کے بعد بھی ہفتہ بھر ٹھیک نہیں ہوتا نا. کبھی دوا کھانے ڈاکٹر چینج کرنا پڑے گا، ہفتے بھر سے وہ ڈاکٹر صاحب سے دوا لے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر انسان بھاگتا دوسرے ڈاکٹر کے پاس، وہاں جاتا، ابھی شفا ملنے والی تھی اس کو، ابھی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا تھا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا نا. اب بولے شفا دے دیتا ہوں میں اس کو، اب یہ چلا گیا کیا دوسرے ڈاکٹر کے پاس. ابھی تک 50-100 روپے فیس لگ گئی تھی، اب اس نے لے لیا 300 روپے فیس. 300 روپے لیا لیکن دوا اچھی دیا، ایک ہی دن میں شفا مل گئی. سمجھے؟ تو دوا سے شفا نہیں ہے. شفا کس سے ہے؟ اللہ جب شفا دینا چاہے جب ہی ملے گی. سمجھے؟ تو بعض اوقات دوائیں کھانے کے بعد بھی شفا نہیں مل رہی ہے جبکہ دوا کھانا جائز ہے. تو تعویذ باندھ رہا ہے کس لیے؟ ہاں بھائی فلاں نے بولا ہے کہ باندھ لو شفا مل جائے گی اللہ سے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ شفا دے گا کون؟ اللہ، ہے نا. تو شرک ہے، کیونکہ نبی نے کہا شرک ہے. لیکن کون سا ہے؟ اصغر، اسلام سے نکلا نہیں ہے ابھی. اگر توبہ کر لے لوٹ جائے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. سمجھے؟ اور یہی چیز اگر قبروں پہ ڈال دے، ہم مان تو گئے کہ اللہ ہی دے گا لیکن ان سے مانگ گئے، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ ہم مان گئے کہ دے گا کون؟ اللہ، لیکن مانگ ان سے گئے کیونکہ یہ اللہ سے یہ پہنچائیں گے، پھر وہاں سے اللہ ان کو دے گا، پھر یہ ہم کو دیں گے. شرک کون سا ہوا؟ اصغر ہوا. شرک اکبر ہے. کیسے؟ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. عبادت غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ شرک اکبر ہوا. سمجھے؟ اب اس کو ذریعہ کس نے بنایا؟ جس کو تو نے ذریعہ سمجھا، اللہ نے بنایا، رسول نے بنایا، تو نے خود بنایا. تو نے خود بنایا تو شرک اکبر میں ہی مبتلا ہوا نا، ظاہر سی بات ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جاتے نبی کی قبر پہ، یا نبی کسی کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے کہ اللہ اس کے وسیلے سے مجھے دے دے. نعوذ باللہ. صحابہ گئے کبھی نبی کی قبر پہ کہ اے اللہ ہمارے نبی کی وسیلے سے قبر میں ہم کو دے دے. وسیلہ زندہ آدمی کا وسیلہ لے کہ بھائی تم نیک ہو ہمارے لیے دعا کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ نے کرائی ہے، رسول اللہ سے دعا کرائی ہے. رسول اللہ کے بعد صحابہ قبر پہ نہیں گئے، رسول اللہ کے صحابہ نے اپنے ساتھیوں سے کرائی. حضرت عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں کرائی ہے، ثابت ہے. لیکن قبر پہ جا کے دعا کرنا ہے کس نے سکھایا آپ کو؟ تو شرک اکبر ہے نا. کیا ہے؟ شرک اکبر. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی تجدید کر لے. سمجھے؟ ہاں، دونوں میں ڈیفرنس سمجھ میں آیا؟ ہاں، پانی پڑھ کے دینا. دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دم کی جو شکل تھی وہ ہاتھ رکھ کے تھی. وہ کیسے تھی؟ ہاتھ کسی جس کو دم کرنا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دم کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ
جو شکلیں آج دیکھ گئے ہم یا بعض لوگوں نے بعض اہل علم نے جائز قرار دی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم خاتون ہے، اب اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دم نہیں کر سکتے نا. اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ ہر گھر میں لوگ خود دم کر لیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو. ابھی دم خود نہیں کر رہے لوگ، دم کرنے کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ. اب مولوی صاحب آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ غیر محرم ہوں گے. تو غیر محرم ہوں گے تو وہ ہاتھ رکھ کے دم کریں گے، ہاتھ پکڑ کے دم کریں گے. تو اس لیے علماء نے کیا کہا کہ بھائی ایک کام کرو، پانی پہ دم کر کے دے دو. پھونکنا منع ہے نا، تھتکار سکتے ہیں، تھتکارنے کی اجازت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا لعاب، بعض چیزوں میں اللہ کے نبی نے لعاب لگایا، جیسے حضرت علی کو شفا آنکھوں میں لگایا تو شفا ملی ہے نا. تو اس سے دلیل لے کر بعض لوگوں نے کہا، لیکن اس کے باوجود بعض اہل علم نے منع ہی کیا ہے، نہیں اپنے گھر میں دم سیکھو، دم کرو. مسلمان کے لیے ضروری ہے بھائی سیکھنا، سب چیزیں سیکھے گا. گھر میں نیا ٹی وی آئے تو چلانا کیسے اس کو پہلے سیکھے گا. سیکھے گا نہیں سیکھے گا؟ پہلے سیکھے گا. ابھی آتا، دیکھو کہے گا میرے کو آتا چلانا، تو نہیں آئے گا. سیکھا تبھی تو چلانا آیا نا، سیکھا تبھی تو آیا. تو دم کرنا کیوں نہیں سیکھے گا؟ کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ سمپل نارمل جو دم ہے ہر انسان اپنے گھر میں کر سکتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، درود شریف، آیت الکرسی، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آخری کی دو آیتیں، آمن رسول، ٹھیک ہے، چاروں کل یا کم از کم تینوں کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی قرآن کی آیتیں. دعاؤں میں سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ، یہ والی، یا ایک منٹ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، نظر بد کی دعا، ٹھیک ہے. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک، 7 مرتبہ نبی نے پڑھا، ٹھیک ہے، شفا یابی کی دعا. اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ٹھیک ہے. اور بھی چند دعائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کسی کو تکلیف ہے باڈی میں 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، یہ 7 مرتبہ. یا ایک اور الفاظ ثابت ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، 7 مرتبہ یہ دعا. اس سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا. ہاتھ رکھ، جہاں پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھے، یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. یہ نارمل دم تو ہر انسان کر سکتا ہے، ہر انسان. مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو گیا ہے تو انسان مولوی صاحب کے پاس چلو. اب پیسے لینے والے لوگ بھی ہے، ہم دم کریں گے اتنے پیسے لگیں گے بھائی، ہے نا، معاشرے کے اندر ہے. تو ہم خود کیوں نہیں سیکھ رہے؟ صبح شام کے اذکار پڑھے، اپنے اوپر بھی دم کر کے بچوں پہ بھی دم کر دے. بچے جو پڑھ سکتے وہ پڑھائے، ان کو جو دعائیں بچوں کو یاد کرا سکتے ان کی ایج کے حساب سے وہ پڑھ سکتے وہ پڑھائے. ماں باپ پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بچوں پڑھ کے جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ. 1000 بار ٹوکنا پڑے بچوں کو ٹوکیے، 1000 بار، اس سے زیادہ ٹوکنا پڑے تو بھی ٹوکیے، جب تک وہ اس کے عادی نہ ہو جائے، عادت نہ بن جائے. بچہ خود واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ بار بار اس سے کہیں گے بیٹا دعا پڑھ کے جاؤ، بیٹے باہر جا کے دعا پڑھ کے جاؤ. سب سے پہلی تلقین بچے کو یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ابا اماں سب بھول جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بھولتے. یہ ہونا چاہیے. اب جب بچہ اس کا عادی ہو جائے گا تو ایٹومیٹکلی جب قدم رکھے گا بسم اللہ توکلت، تو اندر آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ. عادی بنے گا نہیں. کون بنائے گا عادی؟
ماں باپ خود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سب سے بڑے شیطان تو وہی ہے. اور دن رات میں بچہ جا رہا ہے, وہاں گانا بھی گا رہا ہے ناتے ناتے, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے, ہے نا.